اور جو عورتیں ہمیں آ کر گلا کرتی ہیں بعض اوقات ہمیں تویز دے دو، میرا مسالہ صحیح میں ٹھیک نہیں ہوندا، میں کو تویز دے میں کبھی پوچھوں بھی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں میں بعض اوقات غلطیاں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خاوند تھکا ہارا گھر میں آیا، آتے ہی کہا بلب خراب تھی گئی ہے، ٹیوب لائٹ سڑ گئی ہے، پکھا سڑ گیا ہے، پوتر بیماری بھی، میں کو بخار ہے، سر بد کے بیٹھیاں دوائی گھن دے، آتے ہی چڑھائی کر دی، یہ خراب ہو گیا گھر میں، یہ یوں نہ کریں۔ آپ اسے بٹھائیں، اسے پانی پیش کریں، اس سے پوچھیں حال احوال، تھوڑا ٹائم کے بعد آپ 10 کام بھی بتاؤ گے تو وہ 20 کرے گا۔ لیکن آتے ہی آپ نے اس پر چڑھائی کر دی ہے، آپ نے اس کو موقع ہی فراہم نہیں کیا، تو پیچھے کیا بنے گا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، حکیم ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی کہ مجھے زہر چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ساس کو دیتی ہوں، میرے ساتھ لڑتی ہے۔ کہا اچھا بیٹا یہ زہر ہے لیکن فوراً نہ کھلانا، یہ 6 ماہ کی سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ اثر کرے گا تاکہ تیرے اوپر قتل کا الزام نہ آئے، کھلاتی رہو، اور ان دنوں میں اپنی ساس کے ساتھ بہتر ہو جاؤ، اس کی کڑوی کوسلی باتوں پہ صبر کرو، 6 ماہ بعد مر جائے گی، تیرے اوپر الزام بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب تھینک یو، لے کر چلی گئی۔ 4 ماہ تک تو چھوڑو، ابھی 1 ماہ گزرا تھا، 6 ماہ تو دور، ابھی 1 ماہ گزرا، واپس آئی۔ حکیم صاحب میں اپنی بات پہ شرمندہ ہوں، اس کا تریاق دے دو تاکہ میری ساس کھائے اور ٹھیک ہو جائے۔ کہا کیوں تو نے ساس کو مارنا نہیں ہے؟ کہا وہ میں نے زہر تو دی ہوئی ہے لیکن آج کل میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی ہے، بہت پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی وہ مرے۔ تو حکیم نے کہا شاباش بیٹا، پریشان نہ ہو، ڈونٹ وری، میں نے زہر نہیں طاقت کی دوائی دی تھی، زہر تیرے رویے میں تھی، جو تو اس کے ساتھ سخت تھی، تو نے رویہ ٹھیک کر دیا، گھر امن میں آ گئے۔ تو آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، ہم معاملات تو ٹھیک کریں۔ میں گھر کی بہووں کو سمجھاتا ہوں، آج بہو ہو کل کی ساس ہو، آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑو گی، کل تم نے بھی ساس بننا ہے، تو تیرا بیٹا جب بیوی لے کر آئے گا وہ تجھ سے اپنی بیوی کو لے کر تیرے سے بھی اس کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کو توڑ دے گی، تو کیا کرو گی پھر آپ؟ تو اسی لیے تھوڑا گزارا، تھوڑے معاملات میں نرمی۔ میں خواتین کی گفتگو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کے پاس 5 رنگ کے سوٹ پہننے کے ہیں، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سبز ہے، سرخ ہے، تو آپ نے کوئی بھی پہننا ہے، لیکن ساس کی دلداری کی خاطر اسے بھی ماں سمجھو، اماں آج کون سا سوٹ پہنوں؟ جو ماں کہے وہ پہن لو۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ باہر اگر شاپنگ پہ گئی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ تو 2 مونگ پھلی کے 4 دانے بھی تو اپنی ساس کے لیے لیتی آئیں، 2 بسکٹ بھی تو لیتی آئیں، 3 ٹافی لیتی آئیں، بچوں کے لاتے ہو، اس کی دلداری کے لیے بھی کچھ لے لو نا۔ اور اگر آپ کا خاوند اچھا ہے تو اس کی تعریف کمرے میں نہیں کرو، اس کی ماں کے سامنے کرو کہ دیکھو امی آپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، میرا سرتاج میرے ساتھ بہتر ہے۔ گھر کے ماحول کیسے ٹھیک نہیں ہوتے؟ آج بہو گھر میں آ کے کہتی ہے مائیں گھر دے بہاریاں مارا میں نکرانیاں، یہ تو اپنے گھر دوسیاں مرندیاں میں اتھا نکرانی ہوندیاں میں۔ اپنے گھر میں جو آپ صفائیاں کرتی تھی وہاں آپ نوکرانی تھی کہ آپ کو میاں کے گھر میں آتے ہوئے کام کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمیں چھوٹی سی چیزیں سمجھنی چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں ایک گھر میں ایسا ہوا کہ میاں کی توجہ بیوی سے کم ہو گئی، جب میں راضی نامے میں پہنچا اور بات اینڈ تک گئی، پتہ چلا بیوی نے خاوند سے ڈیمانڈ کی کہ ٹی وی لاؤ، کیبل لاؤ، فلمیں دکھاؤ۔ وہ دکھانا شروع کر دیا، میاں بھی دیکھتا، بیوی بھی دیکھتی، بچے بھی دیکھتے، تو میاں اور بچوں کا دماغ کسی اور عورت پہ چلا گیا، تو خاوند اس کو دیکھ کے اس کا دماغ کسی اور خاتون پہ، اپنی بیوی سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اصل تو مصیبت یہی تھی جو آپ نے کرایا۔ بہتر یہ تھا کہ آپ دین کی طرف توجہ دیتی، آگ لگاتی اس غلط کام کو جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، میری 7 بہنیں ہیں، 7 بہنوں کی کل اولاد کوئی 65 کے لگ بھگ میری بھانجیاں اور بھانجے بنتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آج تک یہ ٹی وی کی مصیبت نہیں آئی۔ ہمارے گھر میں تو سب ہنسی خوشی رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی لڑائی فساد کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بھئی آپ نے اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ٹی وی کے قصے نہ سنائیں، پوگو نہ کھلائیں انہیں آپ سمجھائیے فرعون کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اس کے خلاف کیسی مدد کی، بتائیے شیطان لعنتی تھا، حضرت آدم کو رب نے کیسے سرخرو کیا، بتائیے حضرت رسول اللہ کی امداد کیسے ہوئی اور ابو جہل غرق کیسے ہوا، یہ بتائیے، اسلام بتائیے، قرآن بتائیے، دین بتائیے، شریعت بتائیے، کل یہ بیٹے آپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ اور اگر یوں نہیں ہے تو یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میں اسی لیے جو ہے نا جھوٹ بول کے حرام کما رہی ہوں یا حرام کما رہا ہوں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ اے کاش تو یہ سوچ لیتی یا سوچ لیتا کہ میری اولاد مر جائے گی تو اس کا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو ان کو حلال دینا چاہیے تھا، معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے تاکہ ان کی بھی عزت ہو، آخرت میں ہماری بھی ہو۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.